آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی صفت، دوسری صفت یہ ہوئی کہ جب چاہے لوگ ان سے جہالت سے پیش آتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں۔ تیسری صفت، ان کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، غفلت میں نہیں، اللہ کی عبادت میں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا تو ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں، وہ اصل کمائی وہ آخرت کی کمائی سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کہ عابد نیک ہونے کے باوجود، راتوں کو تہجد پڑھنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ہمیں جہنم سے دور رکھ، کہیں جہنم کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا عذاب جس کو پہنچے گا پھر چمٹ کے رہے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ عارضی رہائش ہو یا دائمی رہائش ہو، دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ جب وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال والا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اپناتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے گھر والوں اور بچوں کی جائز ضروریات پوری کرے اور صلہ رحمی نہ کرے، غریبوں پہ خرچ نہ کرے، ایسے بہت سے بھی کام نہیں لیتے، لیکن ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ 5 صفات تو یہ کل بیان ہوئی تھی۔ آج اللہ نے 6ٹھی صفت یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ نظر و نیاز میں، نہ حاجات میں، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے پکارتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، اس سے کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود ان کی روایت ہے کہ غالباً انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مقابل تجویز کرو، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرو، شریک بناؤ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود انہوں نے کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ یہ میرے ساتھ کھائے گی، کھلاؤں گا کہاں سے، اس ڈر سے، حالانکہ کھلانے والا تو اللہ ہے، والدین کو بھی اولاد کو بھی ساری کی ساری کھانے والی چیزوں کو اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو ویسے بھی بہت برا ہے، اللہ نے اس کو بے حیائی فرمایا ہے، بے حیائی تو بہت برا ہے زنا، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا یہ اس سے ڈبل برا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر فرض ہے اپنے پڑوسی کی عزت، آبرو اور مال کی حفاظت کرنا۔ تو ظاہر ہے اس فرض کو چھوڑ کے اگر یہ ڈاکو بن جائے اور عزت کو لوٹنا شروع کر دے تو اس نے ڈبل جرم کا ارتکاب کیا، ایک فریضے کو ادا نہیں کیا، حفاظت کے فریضے کو، اور اسے الٹا پھر ڈکیت بنائی۔
اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چوری تو ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ چوری ثابت ہو جائے تو دیکھیں دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بائیں کے مقابلے میں دایاں ہاتھ زیادہ شرافت والا ہے، زیادہ کام آتا ہے، اسی سے آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن الٹا ہاتھ نہیں دایاں۔ کیوں؟ چوری کی مذمت، برائی ظاہر ہو جائے کہ اتنی بری چیز، اور یہ بہت بڑا اونچا ہے، اونچا اشرف المخلوقات ہے۔ اس نے جیسے یہ سارا اشرف ہے، اس کے عذاب بھی اشرف ہے، تو اس نے خود اپنی شرافت کا خیال نہیں رکھا، تو دائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا یہ 10 چوریوں کے برابر ہے، 10 چوریوں۔ گویا اگر اس کے 10 ہاتھ ہوں تو 10 مرتبہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیے، ہم گھبرائے کہ پڑوسی کہیں وارث نہ ٹھہر جائے ہمارا، لیکن آج کوئی پڑوس کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہر آدمی پریشان ہے، کسی گھر میں کسی دل میں سکون نہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح خوش رکھے جیسے صحابہ تھے۔ اللہ کے دین پہ چلنے میں سکون ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ دین سے ہٹ کے کسی کو سکون نہیں ملا۔ دیکھیں اگر دنیا میں سکون ہوتا تو یہ جو کافر ہیں جن کے پاس 10 گاڑیاں بڑی بڑی عجیب و غریب کھڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے اور بڑی دولت وہ گن بھی نہیں سکتے، وہ خودکشیاں نہ کرتے۔ دیکھیں ویسے کوئی آدمی اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا، آدمی یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے جسم میں کانٹا چھپے، وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لے، کب؟ جب انتہائی بے قرار، بے چین، پریشان ہو جائے، بے سکون ہو جائے، اس وقت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں سکون نہیں، ورنہ جس کے پاس 10 گاڑیاں ہوں، جس کے پاس لڑکیوں کی کمی نہ ہو، اس کے نزدیک تو جائز ناجائز کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، نہ 3 کی، نہ 2 کی، نہ 4 کی قید کوئی نہیں ہے۔ جہاں بھی جتنی بھی لڑکیاں ہاتھ لگیں اور جتنوں سے خواہش پوری کر سکے، اسی طرح شراب پیے، جو کرے، اس کے باوجود خودکشی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت میں سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے گلوکاروں نے خود جب وہ دین کی طرف آئے، داڑیاں چھوڑی، پگڑیاں رکھی، نے خود اس کی وجہ بیان کی کہ بظاہر تو ہم بڑی تقریبات کو اور بڑی مجلسوں کو ہم کیا کرتے تھے، جمعاتے تھے، وہ مجلسیں جھوم رہی ہوتی تھی، لیکن اندر کی دنیا، دل کی دنیا ہماری تباہ تھی، اور ہم خودکشی پہ مجبور ہوئے۔ اللہ نے اس طرف لانا تھا، خودکشی سے بچانا تھا، تو ہمیں کوئی نیک لوگوں کی مجلس ملی، تھوڑا ذکر نصیب ہوا، قرآن کی تلاوت نصیب ہوئی، تو ہمارے دل کو اطمینان ہوا۔ ہم نے کہا اطمینان تو ادھر ہے، وہاں نہیں۔ اے اللہ نے بڑا دین عطا کیا، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ 3 گناہ رسول اللہ نے بتائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور کسی اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنا، اور زنا کرنا پڑوسی کی بیوی سے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تو اللہ نے یہ آیت بھیجی، تائید کے طور پر یہ بھیجی کہ اولاد تو اولاد ہے، وہ تو پھر بھی اولاد ہے، کسی بھی آدمی کو ناحق قتل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت نہیں ہے۔
میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ساری دنیا اگر منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ اللہ پہ اتنی گراں نہیں، اس کا ختم ہونا اتنا گراں نہیں جتنا ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ آج تو جو لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو ناحق بلا وجہ کسی کو جو ہے نا وہ فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا بنے گا؟ اے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا، شرک اور ناحق کسی کو قتل کرنا اور اس طرح زنا کرنا، قرآن کی آیت میں اللہ نے مطلقاً زنا کی بات بتائی ہے، مطلقاً زنا کی، وہ تو حدیث میں اس کی تشریح ہو گئی کہ مطلقاً زنا اگر ایسا حرام ہے تو پھر پڑوسی کی بیوی سے، اللہ نے فرمایا جو آدمی یہ کام کرے گا وہ بڑا مجرم ہے، بڑا مجرم، قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا کو پائے گا، گناہوں کی سزا کو پائے گا، اور وہاں کی سزا سے نہ سفارش بچا سکے گی نہ جدہ بچا سکے گا اللہ کی سزا سے، اور ہوگی بھی بڑی سخت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے، اور خاص کر اگر وہ کافر ہوں، ساتھ مشرک ہوں، پھر وہ زانی بھی ہوں اور پھر وہ قاتل بھی ہوں، قرآن فرمایا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور جہنم میں کفر شرک والے ساتھ یہ گناہ بھی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے پڑے رہیں گے۔ اگر کوئی توبہ کرے، ایمان لے آئے، کفر شرک سے توبہ کرے، ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ نیکیاں بن جائیں گے، مطلب یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور ایک ایک گناہ کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی دے دے گا، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، گناہ نیکی نہیں بن سکتا اور نیکی گناہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی جگہ ہے اللہ ایک ایک نیکی دے دے گا۔ ایک حدیث ذہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر کی، وہ جو قسمت میں ہوتا ہے بیان کرنا، میری قسمت میں بیان کرنا، آپ کی قسمت میں سننا، تو ذہن میں آ جاتی ہے کوئی حدیث، کوئی واقعہ۔ وہ آج ہی نے آیات کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، اور غالباً جن تفسیروں میں دیکھا، جن کا مطالعہ کیا، ان سب میں وہ لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے بڑے گناہ اسے چھپا کے رکھو، بڑے گناہ چھپا کے رکھو، صغیرہ گناہ اس کو دکھاتے جاؤ۔ چنانچہ وہ دکھاتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں دن آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا یا نہیں؟ وہ کہتا جائے گا کہ ہاں 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 ہاں، لیکن ڈر رہا ہوگا کہ کہیں بڑے گناہوں تک بات نہ پہنچ جائے، یہ نہ پھر میں پکڑا جاؤں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ چلو میں نے تیرے ان گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہوں گے، ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، یعنی یہ معاف کر کے ان کی جگہ میں نے نیکیاں دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو اس وقت وہ جری ہو جائے گا کہ یہ تو گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا اس کی کسی عمل کی وجہ سے راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا کہ اللہ ایک ایک گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے گا۔ وہ جب دیکھے گا گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، پھر وہ کہے گا، خود کہتا جائے گا کہ اللہ فلاں گناہ بھی میں نے کیا ہے، فلاں گناہ اور بھی گناہ تھے، ان کا ذکر تو نہیں آیا۔ چنانچہ وہ بڑے گناہوں کا بھی کیا کر دے گا، اقرار کر دے گا کہ نیکیاں، مجھے مزید نیکیاں مل جائیں۔ رسول اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہنس پڑے، اور ایسے ہنس پڑے یہ سائڈ کے جو دانت ہے، دانت مبارک، یہ بھی نظر آئے کہ دیکھیں بندے کا عجیب حال ہے، پہلے وہ ڈر رہا تھا اور یہ چاہت تھی کہ میرے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں، لیکن جب اللہ نے ان پہ نیکیاں دینی شروع کی تو پھر بڑے گناہ بھی بتا دیے اس نے۔